تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کیوں پیدا ہوئے، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا تھا اور ہم نے کیا کیا؟ آخر پیدا ہونے کا کوئی مقصد تھا نا، اور ہم نے کیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ایسے ہی ہے۔ تو عالم بیٹھے ہیں ادھر، میرے ساتھ دیں گے، کوئی مفتی کو عالم ہے کوئی ادھر تو میرے سامنے آ جائے۔ قاری صاحب کی طرف، قاری عبدالغفار صاحب کی طرف۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ بنانے کے بعد پھر کیا کیا؟ میرا سوال تھا، کوئی کھڑا ہو کرتا دیکھیے، ہمارا دین ہے نا، سب کو آنا چاہیے۔ کیا کیا؟ آدم کا بت بنا دیا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ کیا بنا رہا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ میں ایک آدم بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کیا کرے گا؟ کہا کہ یہ زمین پہ خلیفہ ہوگا میرا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ زمین پہ فساد پھیلائے گا۔ اب یہ ایک غیب کی خبر تھی، آدم تو تھا ہی نہیں زمین پہ نا، انسان تو تھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ زمین پہ فساد پھیلائے گا۔ تو اللہ نے پھر کہا کہ جو یہ جانتا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم سکھا دیا۔ ابھی بت تھے تو علم عطا کر دیا۔ پھر روح کیسے اندر آئی؟ روح کیسے اندر آئی آدم علیہ السلام کی؟ کیوں آپ پڑھتے ہیں کیسے آئی؟ اللہ کے حکم سے نہیں ہے۔ بتاؤ، کوئی بتاؤ، مسلمان ہے پتہ ہونا چاہیے۔ روح پھونکی، اب پھونک کیا ہے؟ پھونک دی نا، روح پھونکی گئی۔ اب اس پھونک میں کیا تھا؟ سوچنے کی بات ہے، پھونک میں کیا تھا؟ سب کچھ اس پھونک کے اندر آدم علیہ السلام کے سینے میں چلا گیا۔ جب آدم علیہ السلام اٹھے تو فرشتوں نے سوال کیا، آپ نے جواب دیے۔ آدم تو ایسا ہے، ہم کیسے ہیں؟ آدم تو ایسے تھے کہ آنکھ کھلی، سوال ہوئے، جواب دیے۔ ہم کیسے ہیں؟ آدم خلیفہ، ایسے ہی ہے نا؟ اور آدم کی اولاد کیا ہے؟ کیا یہ خلیفہ نہیں ہے؟ یہ بھی خلیفہ ہے، ہر شخص خلیفہ ہے، بشرطے کہ وہ آدم علیہ السلام والا کام کرے۔ تب بندہ بندگی سے نہیں تو گندا، بندہ بندگی سے نہیں تو گندا۔ اب میں اصل بات کی طرف آ رہا ہوں۔ ہماری تخلیق اللہ نے کی، اس کا ایک مقصد تھا، وہ واحد یہی تھا کہ میری بندگی کی جائے، میری پوجا کی جائے۔
میرے آگے جھکا جائے، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اب سوچو سارے، کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ ہم نے تو سب کچھ ہی غلط کر دیا نا، کہ اصل جو مقصد ہے بندے کا وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری تقدیر میں نے لکھ دی، اس کے اندر تمہارا جتنا رزق ہے وہ بھی لکھ دیا، جتنی اولاد ہے وہ بھی لکھ دی، یہاں تک کہ دنیا میں جہاں جہاں تم نے قدم رکھنا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کے لکھے کے بغیر تم قدم بھی کہیں نہیں دے سکتے۔ تمہاری روزی کہاں لکھی تمہیں نہیں پتا، جہاں لکھے وہ تمہیں وہاں پہنچا دے گا۔ بہت دفعہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں بیٹھے ہیں، رزق پکا ہوا ہے، کھانا سامنے آ گیا، فون آیا، فوتگی ہو گئی، کھانا درمیان میں رہ گیا، وہاں بھاگ گیا۔ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ یہاں کوئی ایسی بات مانگی کہ وہ سب کچھ چھوڑ گیا، آگے نکل گیا، کھانا کہیں اور جا کھایا۔ تمہارے نصیب کا تو وہ تھا، یہ نہیں تھا۔ سوچو تھوڑا سا، جب ہر چیز اس نے تمہارے مقدر میں لکھ دی، پھر تم اس کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ اللہ نے بھاگنے کا حکم نہیں کہا۔ اللہ پہ توکل کیوں نہیں کرتے؟ اس کی ذات پہ توکل کیوں نہیں کرتے؟ جب ہم دل کے ساتھ اس کی پوجا کریں گے، دل کے ساتھ ہم اس کو خدا مانیں گے، رب مانیں گے، اپنا پروردگار مانیں گے، تو وہ ہمارے سارے کام سیدھے کر دے گا۔ ابھی مغرب کی نماز کے، عشاء کی نماز کے بعد کمرے میں چلا گیا، مہمان بھی آئے تھے، وہ بھی چل گئے۔ وہاں ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی میرے سانپ ڈس گیا۔ ادھر ہی ہوگا آدمی، پتہ نہیں کون کون تھا، یہ جاوید، وہ بیٹھا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا سانپ کا، میرا ذاتی واقعہ۔ میں نے وہ اس کو سنایا، میں نے اس کو سنایا، میں کہا سانپ تو بندے کا غلام ہے، تجھے کیسے ڈس لیا؟ تو نے اس سے دوستی کیوں نہ کی؟ میں نے اس کے دم پہ یہ جواب دیا، میں نے اس سے دوستی کیوں نہ کی؟ اب کوئی پاگل ہی ہوگا نا جو سانپ سے دوستی کرے گا، دشمن سے، ایسے ہی ہوگا نا۔ لیکن نہیں، جب ہم اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، تو ہر چیز ہمارے متحد ہوتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز ہمارے متحد ہوتی ہے۔ میرے ساتھ واقعہ ہوا، راول پنڈی میری رہائش، میرا اب بھی گھر راول پنڈی ہے، یہ نہیں ہے۔ میں اپنے گھر کو پنڈی کا کہتا ہوں کہ وہ میرا گھر ہے۔ یہ تو ایک ڈیوٹی لگی ہے، میں ڈیوٹی دے رہا ہوں بس۔ میں زمیندارہ کرتا تھا، ایک سال بہت سارا زمیندارہ کیا، فصل بہت زیادہ بیج دی تھی۔ جو بھی آتا کہتا اتنی فصل ہے، کیسے اس کو کریں گے؟ میں کہتا میرا اللہ کرے گا۔ ایک دن ایک چودھری آیا وہاں سے، چکبیلی سے، ٹھلے گراں، چکبیلی کے بندے بیٹھے ہیں ادھر، ٹھلے گراں، ٹھلے سے وہ کہنے لگا حضرت صاحب آپ کی فصل بہت ساری ہے، میرے پاس ٹریکٹر ہے، میں ڈرائیور اور ٹریکٹر بھیجوں گا، آپ ساری فصل نہ اپنے دربار پہ اٹھوا لینا کھیت پر۔ میں ٹھیک، فصل کٹائی ہو گئی، اس نے ٹریکٹر بھیج دیا، 2 آدمی ایک ڈرائیور ایک ساتھ اور بھیج دیا، 3 ٹرالیاں ہم نے کھیت سے اپنے دربار پہ ڈلوائی۔ ظہر کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھی، کھانا کھایا، کھانے کے بعد وہ کہتے جی ہمیں اجازت دیں، ہم جائیں گے۔ میں کہا چائے بن رہی ہے، چائے پی لو، چلے جانا۔ میرے کمرے کے 2 دروازے ہیں وہاں پہ،
دروازے کے ساتھ چوکی تھی، چوکی کے ساتھ میں بیٹھا، ایسے وہ دونوں بیٹھے تھے، سامنے بھی دروازہ پیچھے بھی دروازہ، سامنے دروازے سانپ آیا اور چوکی کے نیچے چلا گیا۔ وہ مجھے کہتے حضرت صاحب آپ کی چوکی کے نیچے سانپ ہے۔ میں میری چوکی کے نیچے سانپ ہے نا، میں پاس بیٹھا، تم تو دور بیٹھے۔ چائے پی لی، چائے پی کے وہ نکل گئے۔ جہاں میرا گیٹ ہے، گیٹ کے ساتھ مسجد ہے۔ جب وہ مسجد کے پاس گئے تو سانپ بھی نکلا، جا کے بھاگ کے نا ان کے آگے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے آواز دی بابا جی یہ سانپ تو ہمارے آگے آ گیا۔ میں باہر نکل، میں کہا چابیاں مجھے پھینک دو۔ چابیاں میری طرف آئیں اور سانپ کھیتوں میں چلا گیا۔ اب وہ سانپ صرف چابیوں کی حد تک تھا۔ میں نے ساری فصل اس ٹرالی سے دربار پہ لے کے آیا۔ 15 دن بعد اس کا مالک آیا۔ میں نے اس سے کہا، میں کیا چودھری اتنے دن کیوں گئے؟ کہتا انہوں نے مجھے بتایا تھا ایسے ایسے ہوا، تو مجھے شرم آتی تھی کہ میں غلط آدمی بھیج بیٹھا۔ بات کرنے کی صرف یہ ہے کہ ہم اس کی بندگی کیوں نہیں کرتے جس کی ساری مخلوق ہے، جو سب کو رزق دیتا ہے، وہ سب کی نگہداشت کرتا ہے۔ ایک بل کے اندر چونٹی رہتی، کیڑی رہتی ہے، کیا اس کو رزق نہیں ملتا؟ پتھر کے اندر کیڑا ہے، اس کو بھی وہ رزق دیتا ہے۔ تو ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہم کیوں پریشان ہیں؟ صرف پریشانی کی وجہ کیا کہ ہم نے اصل چھوڑ دیا۔ جس نے رزق دینا ہم نے اس کو چھوڑ دیا، تو پھر پریشانی ہوں گے۔ میں نے ان کو کہا یہاں بیٹھ جاؤ۔ ایسے کہا، کیوں کہا؟ اب یہ بتاؤ، یہاں بٹھانے کا کوئی مقصد ہوگا نا؟ کیا مقصد؟ نہیں۔ کھڑے ہو جاؤ، سر سے پاؤں تک بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عادات تمہارے پاس ہے؟ کوئی بتاتا۔ غوث پاک کی کیا عادات تمہارے پاس ہے؟ کوئی بتاؤ کہ یہ ہے۔ میں تمہاری ذات کی بات کرتا ہوں، ان ہستیوں کی نہیں کرتا۔ سر سے پاؤں تک بتا دو کہ یہ چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے یا غوث پاک جیسی ہے؟ کوئی ہے تو بتاؤ۔ ہے کوئی؟ پھر تمہارا کام نہیں کہ ان کی صفت بیان کرو، تمہارا کام نہیں، خود کو ان کی رنگ میں ڈھالو۔ پہلے خود کو ان کے رنگ میں پہلے ڈھالو، پھر ان کی صفت بیان کرو۔ حضور کی داڑھی کتنی تھی پتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کتنی تھی پتا؟ پھر صرف کیا کرو گے؟ پھر صرف کیا بیان کرو گے؟ آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے؟ 35 سال۔ ٹوٹل کتنی ہے؟ ایک پل کی خبر نہیں، ایک پل بعد جان نکل جائے۔ 35 سال گزار لیے، حضور کو تلاش ہی نہیں کیا۔ زندگی تو گزر گئی بیکار، کچھ بھی کام نہ آیا، کچھ کمایا نہیں۔ بیٹھ جاؤ۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے، من ربوں کا، من دینوں کا، من رسولوں کا۔ یہی ہوں گے نا؟ دین پہ چلے ہی نہیں، اللہ کی پوجا ہی نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کوئی ادا نہیں کی، تو کیا سوال کا جواب آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ کوئی قبر مسلمان کی نہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حاضر نہ ہو۔ جب من رسولوں کا سوال ہوگا حضور خود سامنے ہوں گے۔
وہاں پہ وہی جواب دے سکتا ہے جو حضور کا عاشق ہوگا، حضور کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہوگا، وہ کہے گا کہ یہ میرے رسول ہیں۔ سوچو تھوڑا سا کہ ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں، یہود و نصارہ کی طرح یا اللہ کے حبیب کی طرح؟ اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو۔ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، یہود و مشرکین کی مخالفت کرو۔ مشرکین کیا کرتے ہیں؟ داڑھی صاف کرتے، مونچھیں بڑھاتے ہیں۔ ہم ان کی مخالفت کریں گے، داڑھی بڑی کریں گے، مونچھیں چھوٹی رکھیں گے۔ ہے ایسے کہ نہیں؟ کیا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ تھی تو ہماری کہاں گئی؟ سوچو ہماری کہاں گئی؟ ہم نے کس جیسی شکل بنائی؟ ٹھیک بنائی یا غلط بنائی؟ خدا را اپنے نبی کو تلاش کرو، یہ نہیں کہ ہم جا کے ہاتھ رکھ لیں گے، پکڑ لیں گے، نہ، آپ کی سنتوں کو تلاش کرو۔ اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ کتنی اطاعت ہم کرتے ہیں دن میں، کتنی حضور کی فرما برداری کرتے، کتنے آپ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں۔ ہر فرض سوچے اس کے اوپر۔ قرآن پاک، میں کہتا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کالے لفظ پڑھتے ہیں۔ کس لیے؟ ثواب کی خاطر بس۔ گھر میں کھلتا ہی نہیں، گھر میں فوتگی ہو گئی پھر مدرسوں میں بھاگتے ہیں۔ اگر خود پڑھتے ہوتے تو مدرسے کیوں بھاگتے؟ قرآن پاک ثواب کی خاطر نہیں آیا کہ آپ ثواب کماؤ، نہ، ہماری پوری زندگی پیدا ہونے سے مرنے تک قرآن پاک کے اندر ہے۔ پوری زندگی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اور جس نے شک کیا وہ کفر میں گیا۔ بچہ نطفہ ٹھہرتا ہے، ایسے ہی ہے نا، نطفہ ٹھہرتا ہے، پھر اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ نطفے سے لے کے پیدائش تک پورا قصہ قرآن پاک کے اندر ہے۔ سائنس نے تو اب بتایا، آپ کی جتنی سائنس ہے سب قرآن پاک کے اندر ہے۔ قرآن کو پڑھو، 2 آیت بس، زیادہ نہیں، پھر اس کی تحقیق کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتے پس تم تحقیق کرو۔ لفظ کیا ہے؟ پس تم تحقیق کرو، ہر آیت کی تحقیق کرو۔ آیت خود بولے گی کہ میں کیا ہوں۔ کالے لفظ نہیں پڑھو، قرآن کو نور سمجھ کے پڑھو۔ جب یہ سمجھو گے کہ قرآن نور ہے تو تمہارے سینے میں نور جائے گا۔ قرآن ہدایت ہے، قرآن حکمت ہے، اس سے ہدایت طلب کرو، قرآن سے حکمت حاصل کرو۔ قرآن کو سمجھو تھوڑا سا۔ ہم عربی نہیں جانتے، ایسا ہی ہے نا، ترجمہ تو پڑھ سکتے ہیں، عربی پڑھو ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھو۔
جب ترجمے کو بار بار دہراؤ گے پڑھو گے ترجمے کھلتا جائے گا، اپنے اسرار آیت جو ہے وہ چھوڑے گی، وہ بتائے گی کہ میں کیوں آئی، مقصد کیا تھا، اس پہ تو نے عمل کرنا تھا، چھوڑنا کیا تھا، پکڑنا کیا تھا۔ ایک بات یاد آ گئی، میں قرآن نہیں پڑھا، میرا کوئی استاد نہیں قرآن کا، طریقت کی بات کرتا ہوں۔ میرے حضرت سائیں عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیپال پور گئے، ختم خواجگان پڑھتے ہیں، حضرت صاحب پہلی صاحب میں آپ کے پیچھے بیٹھ، دوسری صاحب میں رخ پھیرا تو آمنے سامنے ہو گئے، کپڑا بچ گیا، دانے آ گئے، ختم شروع ہو گیا، علم نشر آئی تو میں نے دانے رکھ دیے، علم نشر یاد ہی نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا پڑھو، میں نے دانے نہیں اٹھائے، پھر فرمایا پڑھو، پھر نہیں اٹھائے، جب تیسری دفعہ آپ نے کہا پڑھو تو میری زبان سے علم نشر جاری ہو گئی۔ میری قرآن کی ابتدا پڑھنے کی علم نشرہ سورت سے ہے، اور الحمدللہ میں اب مکمل قرآن پڑھتا ہوں۔ 5 دن میں بھی میں نے قرآن پورا پڑھا، 7 دن میں بھی میں نے قرآن کو مکمل کیا۔ یہ ایک اللہ کے بندے کی زبان کے لفظ تھے، اب پڑھو کیا ہے، اقرا، اقرا پڑھ۔ جبریل علیہ السلام جب قرآن پاک لے کے آئے، پہلی دفعہ وحی آئی تو لفظ اقرا تھا، پڑھ۔ اب وہ زبان جبریل کی یہاں اللہ کے بندے کی، اب اللہ کا بندہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، تمہارا چلنا میرا چلنا، تمہارا دیکھنا میرا دیکھنا، تمہارا سننا میرا سننا، تمہارا بولنا میرا بولنا۔ جب بندے کی ہر ادا ہی اللہ کی ہو جائے تو وہ بندہ رہ گیا؟ کیا وہ بندہ رہ گیا؟ نہیں، لیکن ہم اس کو خدا نہیں کہہ سکتے، اللہ نہیں کہہ سکتے، بندہ ہی کہیں گے، لیکن وہ مقبول بارگاہ ہو گیا، اولیاء اللہ کی صفت میں شامل ہو گیا، اللہ نے اسے اپنا دوست بنا لیا۔ جب دوست کی زبان سے کچھ بات نکلے گی تو وہ پوری ہو جائے گی۔ کیا ہم نہیں بن سکتے؟ اللہ کے دوست ہم نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں۔ کیسے بن سکتے ہیں؟ کوئی مجھے جواب دے اس چیز کا، کوئی ہے کوئی جواب دے گا کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کی بندگی کرنے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا کی محبت کرنے سے۔ یہ نعت پڑھتے تھے، غلام غلام کہہ رہے تھے، ایسے کہہ رہے تھے نا، سوچو غلام ہے کیا؟ ہم کہتے ہم حضور کے غلام ہیں، لیکن حضور کا فرمان مانتے ہی نہیں، جو حضور نے فرمایا کہ یہ کرو ہم وہ کرتے ہی نہیں۔ کیا غلام کی ہمت ہے انکار کرے یا حکم تسلیم نہ کرے، اس پہ عمل نہ کرے؟ نہیں، ہمت نہیں اس کی، اس کو کرنا پڑے گا، ہر صورت کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کرتا وہ غلام نہیں ہے، پھر وہ کچھ اور ہے۔ میں یہ قوال والے، یہ نعت بہانے، میں ان کو نہیں مانتا، یہ پیسے کے ہیں، پیسے کے پیچھے ہیں بس، نہ میرے اللہ سے نہ میرے نبی سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ جب اللہ سے اللہ کے نبی کا تعلق جڑ جائے، تیسرا درمیان میں بندہ ان دو ہستیوں سے تعلق جوڑ لے،
تو پھر تو اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، پھر تو وہ جو کہے گا جو ہوگا وہ فوراً ہی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ۔ یہ میرے سامنے ماسٹر رشید صاحب بیٹھے ہیں، ان کی میری ملاقات، ماسٹر اسلام صاحب بیٹھے ہیں، یہ سکول میں تھے، فون آیا ماسٹر اسلام صاحب کا کہ بات ہوئی تو کہنے لگے جی میرے ساتھ ماسٹر بیٹھے ہیں، یہ 2 نعت کے بول بولیں گے۔ انہوں نے نعت کے 2 بول بولے، فون بند ہو گیا۔ سکول سے ماسٹر اسلام صاحب یہاں آ گئے، میں کہا اچھی نعت سنائی، 2 بول بھی نہیں بولے تو فون بند ہو گیا، کہنے کہ بیلنس ختم ہو گیا۔ ماسٹر رشید صاحب بھی بعد میں آگے، پہلی دفعہ جو اس دن ادارے میں آئے، ماسٹر اسلام صاحب کہتے یہی ماسٹر ہے۔ میں ماسٹر جی وہی نعت سناؤ، بول تو میں بھول گیا۔ انہوں نے نعت پڑھی، غالباً 4 یا 5 شعر پڑھے، میں کہا ماسٹر جی بس۔ کہتے کیوں؟ میں کہا منظوری ہو گئی، تیاری کرو عمرے دی۔ کہنے لگے میرے تو سورسز ہی نہیں ہیں، میرے کو پاسپورٹ نہیں۔ میں کہا منظوری ہو گئی، تیاری کرو۔ کتنے دن لگے سی؟ 4-5 دن کی سارا کچھ ہو گیا۔ جب وہ بلاتے ہیں تو پھر رک نہیں سکتا، لیکن ان کے بلانے کے لیے ہمارے اندر بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا۔ یہ تہجد گزار، 5 ٹائم کے نمازی، شریعت کے پابند، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تعمیل کرنے والے، کیا ایسے شخص کو روکیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ تو گناہگار کو نہیں روکتے۔